بس زیادہ میں نہیں بول سکتا، اس سے کچھ بڑھاپا ہے، عمر ہے، اتنا کافی ہے۔ اگر تمہارے اعمال اندر بار کے درست ہو گئے ہیں جی، خدا کی رحمت تم کو لپیٹ لے گی، کیونکہ نبی کریم کی تعلیم ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو پردوں کی سخت پابندی کرو، نماز کی سخت پابندی کرو، قضا ہو جائے واپس ہو جائے، گناہ چھوٹے ہو جائیں بڑے ہو جائیں، خدا شرک کے سوا سب کچھ بخش سکتا ہے۔ فوراً توبہ کرو تاکہ گناہ کا وبال نہ آئے، اور نیت کرو آئندہ نہیں کروں گا، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی گناہ کو مت سوچو اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے، جو کسی کے گناہ کے پیچھے لگے گا اس کی جاسوسی کرے گا۔ خدا نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں مت کرو۔ جو کسی گناہ پردہ فاش کر کے لگے گا تو حدیث میں آتا ہے خدا اس کے گھر میں دفن گناہ باہر نکال دے گا، اتنا اس کو رسوا کر۔ اس کو پتہ اس کی ماں کا کہ کبھی کچھ ہوا نہیں ہوا، بہن سے ہوا یا بھانجی سے ہوا، اتنا خدا ذلیل کرے گا کہ تم کسی کے گناہ کے پیچھے جاسوسی مت کرو، تمہارے بھی پردے رہ جائیں گے۔ اور پتہ بھی لگ جائے تو نبی نے کہا سرسم کہا کرو، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کا پردہ کیا خدا اس کے گناہ بھی چھپا دے گا۔ وہ یہ نہ کہ میرے گناہ کو نہیں پتہ، اس کا مجھے پتہ میرے کو رسوا کروں، خدا کو تو پتہ ہے، خدا تجھے ذلیل کر دے گا تیرے گناہ بعد۔ لا تظہر شماتۃ بأخیک، اگر تجھے پتہ بھی اپنے بھائی کی بدنامی مت کر، تو فرمایا خدا اس کو شفا دے دے گا گناہ سے، تجھ کو خدا گناہ میں ڈال کے ذلیل کرے گا۔ آقا جی کا جس نے کسی کو گناہ پتہ تھا تانا دیا، تم ایسے ہو میں جانتا ہوں تم کو، اگر تانا دیا لم یمت حتی یأمر، خدا اس کو موت سے پہلے وہ گناہ کرا کے چھوڑے گا۔ پتہ ہے تانا نہیں مارنا ہے، چپ رہنا ہے۔ یہ بھائیوں میں مصیبتیں آئی ہیں، ایک دوسرے کی باتیں پڑھتے ہیں، ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں گھروں کی، اور کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا اس پہ تہمت لگائی، پھر تو وہ پتہ بھی ہو نہ بتائے اور ایسے تہمت لگا دے، ہاں جی، کسی کی بہن پر یا بھانجی پر یا ہاں جی یا دوست کی عورت پر، ہاں جی۔ تو فرمایا سرکار نے خدا اس کے 100 سال کے عمل برباد کرے گا۔ یہ بڑی مصیبتیں لوگوں میں آئی ہوئی ہیں، اور غیبت زنا سے زیادہ ہے۔ سرکار نے غیبت کرا، غیبت وہ بات ہے کسی کا سچی گناہ ہے، تم کو پتہ ہے، تم دوسرے کے کانا پھوسیس کرتے کہتے اس نے ایسا کیا مجھے پتہ ہے، تم نے اس سے بڑا گناہ کیا، زنا سے بڑا، کیوں اس کی بات نکالی، کیوں آپس میں بات کی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کوئی نہ کرے، قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا جو غیبت کرتا ہے کس کے گناہ کس کو بتاتا ہے ایسے کرتا ہے جیسے مردے کا گوشت نوچ کے کھاتا ہے، اتنا ظالم ہے وہ۔ اس سے بغض پھیلتا ہے، عداوت پھیلتی، حکمت ہے خدا کی۔ یہاں پہ عالم ہے کسی کے گناہ کی باتیں کرنا آپس میں، اس کو پتہ چلے گا، دل خراب ہوگا، تمہارے دشمنی پیدا ہوگی، پھر وہ تمہارے پیچھے لگے گا، اس کا بھی کچھ دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، جس چیز سے آقا منع کرے منع ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک یہ مصیبتیں جاری ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جاسوسیاں کرنی ہیں، پھر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، پتہ لگ جائے تو پردہ کرے نہ بولے، وہ جانے تم اس کے خدا ہو۔ نبی کریم نے کہا لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں کے گناہ مت دیکھو، کہا خوشخبری اس کے لیے جو اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، کسی کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے، تو نہیں دیکھنا چاہیے نا، کیا نہیں کیا، منع فرمایا ہے۔ اور کہا لوگوں کے گناہوں کو مت دیکھو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، کہ تم نے سزا جزا دینی، حساب کتاب لینا سے خدا نے دے، ہو سکتا توبہ کرے، ہو سکتا پکڑا جائے، ہو سکتا کہ تم کو نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں سخت منع ہیں، اس میں مت پڑے کہ دوسرے کے گناہ کا وبال تم پر پڑا جائے گا۔ وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کی بدنامی کرتا ہے، اس کے اعمال خدا حدیث میں آتا ان لوگوں کو دے دے گا جن کی غیبت کی، جن کا مال حرام سے کھایا، جس کو ناجائز گالی دی۔ اگر اس پر اعمال نہیں ہوں گے تو جس کی غیبت کیا، جس کا مال کھایا، جس پر ظلم کیا، اس کے گناہ خدا اس پر ڈال کر جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی حدیث میں ہے۔
تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال باتوں باتوں میں آتی ہے تو کچھ بتا دیا، کچھ کی ضرورت بھی تھی کہ ایسے خط آتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک ایک کو جواب کہاں دیں، تو ایسے کہہ دیا، سب کا فائدہ ہو گیا، سب کو سمجھ آ گئی۔ ایسی کیسٹ اگر کبھی بات ہو جائے تو اس کو گھر میں لے جائیں کہ ہفتے میں 10 دن میں مہینے جب ضرور سنا کریں، تم کو فائدہ ہوگا، تمہارے دوستوں کو فائدہ ہوگا، اور اس ناگہانی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ لوگوں کی باتیں نکالنا، جاسوسیاں کرنا، اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے، اپنے آپ پر مصیبت لانی ہے۔ وہ جانے، وہ ان کا کام جانے، خدا جانے، تم کیوں پڑھتے اس میں؟ ہاں تم کر سکتے ہو، ان کو گناہوں سے باز کرنے کا راستہ ڈھونڈو، کہیں لے کے دعائیں دلوا دو۔ کوئی کتاب لو، بس 2 کتابیں میں نے لی تھی، میں نے ایک اپنے لیے رکھی ہے جس میں گناہ کا، غیبت کا، زنا کا، ان چیزوں کا ذکر ہو، اس کو دے دو حکمت سے، اس کو بولو مت۔ تو کتاب پڑھے گا تو وہ تمہاری وجہ سے یہ سزائیں دیکھے گا، خدا رسول نے کہیں تو بچ جائے گا اس گناہ سے۔ تو مگر ایسے جا کر کو کہا کہ میں نے سنا تم زنا کرتے ہو، یا تم نے فلاں لڑکی سے تعلق رکھا ہے، یا تم کسی ماں بیٹی کو دیکھتے ہو، یا تم نے ایسے کیا، وہ تو تم سے لڑ پڑے گا اور مانے گا بھی نہیں۔ تو حکمت سے چلنا ہے، اس کو کہنا نہیں، اس کو کتاب دے دینی ہے، وہ پڑھے گا تو خود سمجھے گا میں نے ایسے کیا نہیں، یہ کرتا ہوں۔ اور جو ایسے کرتے ہیں تو حدیث میں ہے من زنا زنایا، جو زنا کرتا ہے اس کے گھر میں بھی زنا آ جاتا ہے۔ کوئی کسی کی ماں بیٹی سے کرتا ہے تو اس کی ماں بیٹی نہیں بچتی، وہ بھی ہوتا ہے حدیث میں، من زنا زنایا، جو زنا کرتا ہے اس کے گھر میں بھی زنا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ علم ہوگا یا معلومات ہوگی تو انسان بچے گا نا۔ یہ معلومات ہم کو کس نے دی؟ قرآن نے دی، حدیث نے دی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ نبی کے رحیم، کریم، حلیم، حکمت سے اور حلم سے بھرے ہوئے ایک نوجوان آیا، نبی کریم کو کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نے اس کو مارنے کی سوچی، اٹھ کے مارنے کی کہ مارو اس کو۔ آپ نے کہا کچھ مت کہو، سمجھایا، بلایا، بٹھایا، جس کا مفہوم تھا پوچھا تمہارے پاس ماں، بیٹی، بہن وغیرہ ہے؟ وہاں کیا ہے کا مفہوم؟ اسے کہا ماں بہنے والا ہوں، بیٹی والا۔ کہا تمہاری بہن سے کوئی اگر ارادہ کرے، کہا برداشت نہیں ہوتی۔ کہا تم جو زنا کرو کسی کی بہن تو ہوگی؟ کہا تمہاری بیٹی سے یا ماں سے سچ پٹاتا تھا، بولتا تھا، یہ نہیں بات سن سکتا میں۔ کہا تم جو کسی کی زنا کی اجازت لے رہے ہو وہ کسی کی ماں، بیٹی، بہن تو ہوگی؟ اپنی کی نہیں چاہتے اور دوسرے کو کرتے ہو تو پھر دوسرے نہیں چاہتے، اور اپنی کے تم نہیں چاہتے، دوسرے کے ارادے کرتے، وہ بھی ماں بیٹی کسی کی ہوگی۔ پھر اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا واقعہ۔ پھر یہ حدیث فرمائی آپ نے، جو زنا کرتا اس کے گھر میں زنا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہا تم لوگوں کی عورتوں کی طرف مت جاؤ، لوگ تمہاری عورتوں کی طرف نہیں آئیں گے۔ دیکھا، اگر تم جاؤ گے تمہاری عورتیں بھی نہیں بچیں گی۔ حدیث شریف ہے، مفہوم ہے۔ ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بہت کام کی ہیں، اپنے اوپر خود مصیبت نہیں لانی چاہیے۔ اس جوان کے سمجھ میں آ گئی تو بہت غلط میں نے بات کی، سمجھایا طریقے سے، تو اس کے منہ سے نکلا، کیا نکلا؟ جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ کوئی ایسا سبب بنے میں آپ پہ جان نثار کر دوں۔ آپ نے ایسی مصیبت سے مجھے نکالا، سمجھایا۔ پھر آپ نے دست کرم اٹھایا، آقا کی دعا، آقا کی نظر کرم، اس کے لیے دعا کی۔ پھر وہاں سے اٹھا، جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا یہ شیطانی خیالات، نفس کا دباؤ جو میرے پر تھا، میرے دونوں پہلوؤں سے شہوت نکل چکی ہے، ختم ہو گئی۔ دیکھا، یہاں بیٹھے نبی کریم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نظر کرم مانگتے ہیں۔ جیسے اس جوان کو رحمت سے تکا، دعا کی، ایسے وہ ہم کو بھی تکیں گے، رحمت سے دیکھیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کی باتیں کرتے ہیں، ذکر میں زیادہ کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، نمازوں کے علاوہ نفل زیادہ پڑھو، رحمتیں آئیں گی۔ تمہارے اندر جو شیطانی اور ہمارے اندر نفسانی خواہشیں ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا، یہ کم ہو جائیں گی۔ اگر ہو بھی جائے گا کچھ توبہ نصیب ہوگی کہ تم ذکر، اذکار، درود نہیں چھوڑتے، تمہارے میں احساس پیدا ہو گیا ہے۔
جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، برے بھی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، شیطان اس کے اوپر پورا اس پر قابو پا لیتا ہے۔ جو ذکر نمازیں پڑھتے ہیں اس پر شیطان قابو نہیں پاتا، اگر وقتی طور سے قابو پا جائے، گناہ آ جائے، پھر وہ نکل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ نماز، درود، قرآن شریف یہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں، اور ان کو چھوڑنے سے دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، عزت کا نقصان، بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو آقا جی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد، اگر کوئی بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا رستہ ہے۔ اس سے ہم ان کی یاد دلاتے ہیں، ان کی محبت دلاتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے طریقے پہ چلتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو سب طریقوں سے بڑھ کر، سب محبتوں سے بڑھ کر اچھی محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، کہ جیسی تعلیم اور جیسا اثر اور جیسا فائدہ دین، دنیا، آخرت کا، ہر قسم کا، ہم کو ان کی محبت سے اور ان کی بات ماننے سے، ان سے جڑنے سے نصیب ہوگا، کسی سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو خدا توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، دعا مانگتے ہم کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ باتوں سے باتیں نکل آئیں تو میرا خیال اچھا ہی ہو گیا۔ یہ کیسا لے جانے کی کوشش ہے، مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ سنا کریں، دوستوں کو بھی سنایا کریں۔ تو دعا میں یہ آرام سے مانگوں گا، میں سے آواز سے زیادہ نہیں بولا جاتا، تو دل میں آمین آمین کہتے رہنا، خدا سنتا ہے۔ اور آواز کوئی پڑتی ہے کان میں تو میں بھول جاتا ہوں دعا میں، تو خدا دل کو دیکھتا ہے، تو ہو گئی نیت، آمین دل میں کہتے رہیں بغیر آواز کے۔ اور جیسے کہا دعا کی تقدیر، دعائیں کی یہاں لے جائیں، اور تسبیح نہ چھوڑیں، لوگوں کو سکھائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان تسبیح کا طریقہ سیکھیں۔ اس سے رزق کھلتا ہے، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ناممکن کام ہوتے ہیں، اور یہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن بہت ہی فائدہ پہنچانے والی چیزیں، اور اٹل پہنچائیں گی، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو چیز نکلے وہ اٹل ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔